بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد حسین عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ دیکھیے، کل کی ہماری جو ڈسکشن تھی اس میں ہم نے سیلس مین شپ کے حوالے سے جو سیلنگ سکلز ہیں اس کی جو آرٹسزم ہے اس کے حوالے سے بات کی. دیکھیے، یہ جو ایک فلاسفیکل کنسیڈریشن جتنی بھی اس میں انوالو ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جی سیلنگ جو سیلس مین شپ کا جو سیلس مین جو ہم نے ایک الفابیٹیکلی ہم نے اس کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے، یہ اس کے حوالے سے بات کی ہے. اس میں یہ ہے کہ سیل یور سیلف، اور اس کا جو اے ہے دیٹ از فار اسیسمنٹ. جیسے میں نے کل گزارش کی کہ ایک اچھے سیلز پرسن، ایک اچھے سیلز پروفیشنل کی اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں سیلنگ آرٹ کے حوالے سے، کیونکہ اصل آرٹسزم جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ اپنی اس اسکل کو کیسے ڈپلائڈ کر پاتے ہیں. اور اس کے جتنے بھی کانسٹیچوئنٹس ہیں اس میں سب سے اہم ترین جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے اسیسمنٹ. آپ کی اسیسمنٹ جو ہے وہ اتنا اہم رول پلے کرتی ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی میجر چیز میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اہم چیز جو ہے اسیسمنٹ سے بڑھ کے کوئی ایلیمنٹ سب سے اہم ایلیمنٹ ہو. دیکھیے، آپ آبزرو کیا کرتے ہیں، آبزرویشن، ججمنٹ، ایسٹیمیشن یا کچھ بھی جو چیز ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اسیسمنٹ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. وہ بھی ایک سیلز یا مارکیٹنگ کے پرسن کی جو اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ ہوتا ہے ایک لمبا مرحلہ ہے، وہ اس میں سے عام آدمی تو اس کو تو بڑا ٹائم لگتا ہے گزرنے میں، لیکن ایک پروفیشنل جو پرسن ہوتا ہے سیلز مارکیٹنگ کے اندر، اس کا اسیسمنٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مائنیوٹ ہوتا ہے. وہ بڑی جلدی اسیس کر جاتا ہے اور اس کو اتنا اس کے اوپر یعنی اس کے اوپر وہ اس بات پہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پالیسی ڈیزائن کی ہے، ہم نے کن حالات کے اندر، کن سرکمسٹانسز کے اندر اس ڈیسیجن کو کیا تھا اور کیوں کیا تھا، اس کے میجر پاسچولیٹس کیا تھے یا کون سے میجر فیکٹرز تھے، ان کے اوپر جو ڈیسیجن میکر ہے وہ اس حد تک کانفیڈنٹ ہوتا ہے صرف اسیسمنٹ کی بیس کے اوپر. اگر آپ ایک بزنس پلان ڈیزائن کرتے ہیں، آپ کسی پروجیکٹ کے حوالے سے بجٹری جو اسپیکولیشن ہے اس کا ایک ایم او یو بناتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں پروجیکٹ کے لیے جو ابھی اویٹڈ ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، یا ابھی وہ ٹینڈر فیز میں بھی نہیں گیا وہ، یا اس کی ڈیزائن فیز کے اندر ابھی وہ جو ہے وہ ڈیزائن پروسیس میں ہے، وہ 1.5 بلین کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے پرائسنگ کے حوالے سے کس طرح سٹرکچرنگ کرنی ہے یا بجٹ ایلوکیشن کی مناسبت سے. بہرحال بات پروجیکٹ سیکٹر کی طرف چلے جائے گی. ہم اگر اس کو ایک جو ہے وہ عمومی سطح کہہ لیں کہ ایوریج لیول کے اوپر ہم اگر اس کو ڈسکس کریں اسیسمنٹ کو، تو اسیسمنٹ از اے آرٹسٹک اپروچ. اور کسی بھی آرٹسٹک اپروچ کے اپلائی کرنے میں اور اس اپروچ کے ہونے میں، ایگزسٹ کرنے میں اور اس اپروچ کے یوٹیلائز کرنے میں، یہ دونوں چیزوں کا بہت ہی ایک اہم توازن ہے، ایک بیلنس ہے اس کا. اگر آرٹسٹک اپروچ ہے تو وہ جو آپ کی اسیسمنٹ اپروچ ہے وہ اپلائی مختلف ویریئنٹس کے اندر اپلائی ہو سکتی ہے، کسی کنڈیشن میں، کسی ایونٹ پہ یا کسی اہم سچویشن کے اوپر اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے. مثلا ہم ابھی بات کر رہے ہیں SALES سیلز، جیسے سیل یور سیلف، اسیسمنٹ، لیڈ دا کلائنٹ، ایکسپلین دا پروڈکٹ. اگلا ایس جو ہے سیل دا بینیفٹس ناٹ دا فیکٹس، یعنی آپ فیکٹس نہیں بیچتے. مثلا یہ کہنا کیا ہے، کوئی آپٹیکل شاپ ہے جو یہ آپ کے گلاسز، سن گلاسز کی کوئی شاپ ہے، تو یہ فیکٹ ہے کہ وہ ایک میٹل کا جو فریم ہے یا اس کے جو گلاسز ہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ میٹل کا بنا ہوا ہے یا وہ کاربن فریم ہے، پلاسٹک ہے، کیا ہے، لیکن وہ کسی کے فیس کے اوپر کیسا دکھے گا، کون سا اوول شیپ ہے، ریکٹینگولر ہے، یا وہ
جس بھی شیپ کے اندر ہے یہ، لیکن اچھا اسیسمنٹ کرنے والا جو سیلس پرسن ہے، جو اچھا سیلس پرسن ہے، وہ فوراً ہی پہچان لے گا کہ یار یہ آنکھیں، یہ فیس جو ہے یہ فلاں فریم کے لیے ہے، یا یہ اس کے اوپر جو ہے یہ فلاں جو ڈیزائن کا فریم جو ہے یہ اس کے لیے فیس ہے۔ تو فیکٹس اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ میٹل کا ہے، لیکن بعض لوگ اگر میٹل کے شوقین نہیں ہیں کہ جی میٹل کا فریم میں نے یوز نہیں کرنا، اور لیکن اگر آپ اس کو ایسا فریم جو اچھا سیلس پرسن ہے وہ ان کو آفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سر آپ جو ہیں یہ دیکھیں میم سر، وہ آپ کو ایک نئی لک اور نیا ویژنری جو ہے وہ ایک اسپیکٹ دے، اور آپ بھی حیران رہ جائیں کہ یار میں تو یہ چیز لگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر وہی سیلس مین جو ہے وہ پرائسنگ کے اوپر کیسے جاتا ہے اور وہ کیا کچھ اسیس کرتا ہے، یہ تو پھر پوسٹ پرچیز بیہیویئر اور دوسری چیزوں کی طرف بات نکل جاتی ہے۔ اسی طرح کسی پروجیکٹ کے اندر، سپوز ایک پروجیکٹ ہے جس کی ویلیو جو ہے وہ یہی آپ سمجھ لیں کہ وہ 600 ملین کا پروجیکٹ ہے، لیکن آپ نے وننگ اینگل سے اس پروجیکٹ کی اسیسمنٹ کاسٹنگ کے حوالے سے، اب آپ ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا پرائسنگ یا کن چیزوں کو آپ جو ہے وہ آگے پریزنٹ کر سکتے ہیں، اوور آل مینوفیکچرنگ کاسٹ، آپ کی اوور ہیڈ ایکسپینسز، اور اس کے اوپر جو پرسنٹیج کا والیوم ہے، یا سپوز آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی کے اینگل سے، اب کوئی کمپنی یہ تو نہیں آپ کے سیلس پرسن کو 100% تو نہیں بتا سکتی کہ ہمیں اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی ہے، پروفٹ مارجن ہے، لیکن سیلس پرسن اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان چیزوں کو ایپلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے کہ جس میں وہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایڈوانٹیجز پوائنٹ آف ویو سے فلورش رکھنے کے حوالے سے، اس کی اولین ترجیحات کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے بہت ساری چیزوں کو سیکیور کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے بیسٹ سیلس پرسن اور مارکیٹنگ پرسن وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ کو سٹیبل رکھتا ہے، جو ٹریڈ مارکیٹ کی پورے سیکوینس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹریڈ سٹرکچر کے۔ دیکھیے اگر یہ ایف ایم سی جی سیکٹر ہے تو اس کے اندر اور قسم کے ایلیمنٹس یوز ہوں گے، اگر یہ کارپوریٹ سٹرکچر ہے تو اس کے پیرامیٹرز اور ہوں گے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، ایک سیلس پرسن کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے کہ کمپنی اوور آل ایک سسٹم کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو فرنٹ لائن پہ جو جرنل ٹریڈ کو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، اگر ہم ایف ایم سی جی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تو ریٹیل سٹرکچرنگ اور آپ کے جو ہول سیل مارکیٹ ہے، پھر آپ کے ڈسٹریبیوشن سٹرکچر، ڈیلر نیٹ ورکنگ، اس میں بہت ساری پرپورشنیٹس کو وہ سیلس پرسن دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ایک سینٹینس جو ہوتا ہے کسی فلور کے اوپر وہ پورے سسٹم کو ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر وہ اپنے ایک تھیم کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ میں پوری یہ ڈسکشن جو کر رہا ہوں یہ جرنلائز اسپیکٹرم میں کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کی نو ہو جو ہے وہ جرنلائز پرسپیکٹو کے اندر وہ سمجھ لیں آپ، میں اس کو جتنا جرنلائز کر کے پیش کر سکوں اس حوالے سے، ورنہ یہ مشکل ڈسکشن ہے لیکن ایزی بھی اتنی ہی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہماری ڈسکشن ہے وہ اس پروفیشن سے ریلیٹڈ تو لازمی ہوتی رہیں اور وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ تو یہ جو جرنل ٹریڈ کو کنٹرول لائن میں چلانا، اور ایک ڈسٹریبیوشن کی سلیکشن کرنا، اور ایک ڈسٹریبیوشن کو جو ہے وہ ایک فل فلیج وائبل پرفارمنس میں رکھنا، اس کی وائبلٹی کے حوالے سے وہ کس طرح سوچتا ہے، وہ ایک ڈسٹریبیوشن، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیریٹری ہے، اس میں جو ہے 15 ڈسٹریبیوٹر کام کر رہے ہیں، تو ایک بیسڈ آن کی جو اس کے نومیرکس ہیں، اس کا سپریڈ جو ہے، جو اس کی پیریفریز ہے یا اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز کے ڈسٹریبیوٹر ہیں، اس کے اندر اس کا پائیوٹ رول پلے کرنے کے حوالے سے، تاکہ آپ کا اینول آپریٹنگ جو آپ کی ورکنگ ہے، اینول آپریٹنگ پلان کے حوالے سے وہ اپنے خاص سیکوینس کے اندر چلتی رہے۔ پروجیکٹ سیکٹر کی ڈسکشن تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے،
کیونکہ اس میں آپ کو بلک سیل کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے انڈسٹریل سیلز ہیں، جیسے آپ کے کارپوریٹ سٹرکچر کی سیلز ہیں، یا آپ کے کی اکاؤنٹس ہیں، اس حوالے سے جو آپ ان اکاؤنٹس کو سروسز دیتے ہیں، یا ان کے لیے آپ کی پلاننگ کیا ہے، ان کو فلورش رکھنے کے حوالے سے، ان کو میکسیمم سیلز کے حوالے سے فلٹر کرنے کے حوالے سے آپ کیا پلان ڈیزائن کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تفصیلی انشاءاللہ اگلی ڈسکشن میں بات کریں گے۔ بڑی نوازش ہے، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔